بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط مستقیم کورس کا آج ہم نے 11واں سبق پڑھنا ہے۔ کورس کے ہر سبق میں ترتیب کے ساتھ 5 چیزیں آ رہی ہیں: قرآن کریم کی منتخب آیات، احادیث، عقائد و نظریات اور مسائل و احکام، اور آخر میں مسنون دعا۔ جو آیات ذکر کی گئی ہیں، ان آیات میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء اور رسل کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان پر اترنے والی کتابوں کا تذکرہ بھی فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، بے شک ہم نے وحی بھیجی آپ کی طرف جیسا کہ وحی بھیجی ہم نے حضرت نوح کی طرف، والنبیین من بعدی، اور وحی بھیجی ان نبیوں کی طرف جو حضرت نوح کے بعد ہوئے ہیں، وأوحینا الی ابراہیم، اور وحی بھیجی ہم نے حضرت ابراہیم کی طرف، واسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور حضرت اسماعیل اور اسحاق اور حضرت یعقوب کی طرف، والاسباط، اور ان کی اولاد کی طرف، وعیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان، اور وحی بھیجی حضرت عیسیٰ، حضرت ایوب، حضرت یونس اور حضرت ہارون اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف، وآتینا داود زبورا، اور ہم نے عطا کی داود علیہ السلام کو زبور، ورسلاً قد قصصناہم علیک من قبل، اور فرمایا کہ ایسے رسول بھی ہیں کہ جن کے حالات ہم نے اس سے پہلے آپ کو بیان کیے ہیں، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور ایسے رسول بھی ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو بیان نہیں کیے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی فرمائی۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء اور رسل کا تذکرہ فرما کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت فرمایا ہے، اور ساتھ پہلے انبیاء اور ان پر اترنے والی وحی کی بھی تصدیق فرمائی ہے۔ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء تھے، مشرکین مکہ ان سب انبیاء کو نبی اور رسول تسلیم کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یا ان کی اولاد میں حضرت اسماعیل، اسحاق، یعقوب، حضرت موسیٰ، ہارون، ان کی نبوت اور رسالت کو مسلمانوں کے مخالفین تسلیم کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو یوں ثابت فرمایا کہ دیکھو انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی اسی طرح جس طرح کہ آپ سے پہلے نبیوں پر وحی بھیجی تھی، وہ حضرت نوح ہو یا ان کے بعد والے ہوں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی، وہ پیغمبر رسول تھے، اور ان کو جو ہے مشرکین مکہ اور یہ یہود و نصارہ انبیاء مانتے ہیں، ان کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ان پر وحی آنے کا اقرار اور ان کی نبوت کو مانتے ہیں، آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، اور آپ پر اترنے والی وحی کو جھوٹا کہتے ہیں، نعوذ باللہ آپ کو جھوٹا کہتے ہیں؟ جب ان کو سچ جانتے ہیں اور ان پر اترنے والی وحی کو سچا جانتے ہیں، تو پھر آپ پر اترنے والی وحی اور آپ کی نبوت کا اقرار بھی کرنا چاہیے کہ جس طرح وہ پیغمبر برحق، اسی طرح آپ کا آنا بھی برحق ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے وقت فوقت پیغمبر بھیجتے ہیں۔ تو جب پہلے پیغمبر بھیجے تو اب بھی ضرورت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی ضرورت کے تحت تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو یا آپ کی وحی کو ان کی وحی کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ ہم نے وحی بھیجی آپ کی طرف جس طرح کی وحی بھیجی ہم نے حضرت نوح کی طرف۔
حضرت نوح علیہ السلام ان برگزیدہ پیغمبروں میں سے ہیں جن کو توحید کی خاطر بڑی قربانیاں دینی پڑی اور ان پر بڑی آزمائشیں آئی تھی۔ قرآن کریم میں ہے 950 سال تک انہوں نے اپنی لوگوں کو بت پرستی سے روکا ہے، تو اتنی بڑی قربانی اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کا یہاں تذکرہ سب سے پہلے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہ دیکھو 950 سال تک تبلیغ کی، اتنے لوگ مسلمان ہوئے جو صرف ایک کشتی میں سوار ہو سکتے تھے، اس کے باوجود نوح علیہ السلام سچے نبی تھے، آپ نے اعلان نبوت میں دعویٰ نبوت میں جھوٹے نہیں تھے۔ تو پھر آپ تشریف لائے ہیں، لوگ ان کو جھٹلاتے تھے، ان کو جھٹلانے کی وجہ سے وہ جھوٹے نہیں ہوئے، وہ سچے پیغمبر تھے۔ اگر آپ کو لوگ جھٹلاتے ہیں تو آپ جھوٹے نہیں، آپ بھی سچے۔ اور پھر ان انبیاء کا خاص طور پہ تذکرہ فرمایا جن کو جو ہے مشرکین مکہ نبی اور رسول مانتے تھے اور ان کا احترام کرتے تھے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد، ہاں جی، سب انبیاء علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سب کا تذکرہ فرمایا دیکھو وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، رسول تو بہت زیادہ ہیں، بعض انبیاء اور رسول کے حالات ہم نے آپ کو بتا دیے اور بعض کے حالات ہم نے آپ کو نہیں بتائے۔ سب انبیاء کے حالات بتانا جو ہے وہ اس کی ضرورت نہیں تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع بموقع جو ہے جیسے حالات ہوتے پہلے انبیاء کے حالات بیان کر کے آپ کو تسلی دی جاتی، پہلے انبیاء کے ساتھ یہ معاملات پیش آئے ہیں۔ تو جن جن کے بطور مثال کے تذکرے کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ذکر فرما دیتے، لیکن جن انبیاء کے تذکرے کی ضرورت نہ ہوتی اللہ تبارک تعالیٰ ذکر نہ فرماتے۔ تو فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، بعض انبیاء کے حالات آپ کو بیان کر دیے، بعض کے حالات آپ کو بیان نہیں کیے۔ اس سے معلوم ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بعض انبیاء کے حالات کا علم تھا اور بعض انبیاء کے حالات کا علم نہیں تھا۔ جو آج ایک بحث ہمارے ہاں ہوتی ہے کہ نبی کو علم غیب ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بھی عالم الغیب ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، صفات میں وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، تو عالم الغیب ہونا یہ رب تعالیٰ کی صفت ہے، آپ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ تو پھر کہہ دیتے ہیں کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب عطائی تھا، تو اللہ تعالیٰ کو جن چیزوں کا علم تھا ان سب چیزوں کا علم رب تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا۔ اس عقیدے کے نبی اس آیت میں صاف طور پہ معلوم ہو رہی ہے، فرمایا بعض انبیاء اور رسول کے حالات ہم نے آپ کو بتا دیے، بعض کے بتائے نہیں ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ بھائی جو علم غیب کھلی تھا، تو اس آیت سے اس طرح کی خاص طور پہ صاف اور واضح تردید ہو رہی ہے، نہیں، سب انبیاء کے حالات آپ کو نہیں بتائے گئے، بعض انبیاء کے حالات بتائے گئے اور بعض کے حالات نہیں بتائے گئے۔ آگے حدیث شریف دیکھیں، ان میں انبیاء اور رسول کی تعداد کے متعلق وضاحت ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی پوری تعداد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1,24,000، ان میں سے رسولوں کی 315 ایک بڑی جماعت ہے۔ ہاں جی، ایک روایت میں 313 آئی ہے اور ایک روایت میں جو ہے وہ 313 آئی ہے، 13 اور 15 دونوں آئی ہے۔ تو صحابی نے پوچھا کہ انبیاء اور رسول کی تعداد کتنی ہے؟ تو فرمایا 1,24,000، ان میں رسول کتنے ہیں؟ فرمایا 313 یا 315۔ تو انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن انبیاء کل ہیں، بعض روایت میں اس سے بھی زیادہ تعداد بتائی گئی ہے۔ تو اس روایت میں یہاں 1,24,000 بتائی گئی، رسولوں کی تعداد 313 یا 315 ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء ہیں ہم ان تمام نبیوں کی نبوت اور جتنے رسول ہیں ان کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں اور ان پر اترنے والی وحی کو سچا جانتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان لانے کے لیے سب کو جو ہے سب کو ایک ایک طور پر جاننا یا سب کے حالات کو تفصیلی طور پر جاننا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بس جتنے بھی انبیاء ہیں ہم ان سب کی نبوت اور رسالت پر ایمان لاتے ہیں۔ تو جس طرح کہ ایمان مفصل ہم پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الاخر، ہاں جی، اس میں دیکھو میں ایمان لایا اللہ پر،
فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے انبیاء رسولوں پر، ہے نا جی، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو ایمان مفصل میں اس کو ذکر کرتے ہیں۔ تو انبیاء پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جتنے بھی انبیاء رب تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے، ہم ان سب کو دعویٰ نبوت کے اندر سچا جانتے ہیں اور ان سب کی نبوت کو اور رسالت کو تسلیم کرتے ہیں۔ عقائد، حقیقت نبوت، فرمایا نبی ایسے انسان کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہو، معصوم عن الخطا ہو اور اس کی اتباع اور پیروی فرض ہو۔ یعنی وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہو، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے پاک ہو، اس کی تابعداری کرنا فرض ہو۔ ان صفات کو انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی انسان کے لیے ثابت کرنا، اگرچہ اس کے لیے نبی کا لفظ استعمال نہ کیا جائے، یہ کفر ہے۔ اس لیے کہ 3 صفتیں جس کے اندر پائی جائیں وہ نبی ہوتا ہے، تو خواہ اس کو نبی کہا جائے نہ کہا جائے، 3 باتیں جو ہے وہ نبوت کے اندر شامل ہیں۔ نمبر 1 فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2 گناہوں سے معصوم ہو، اسے صغیرہ اور کبیرہ گناہ نہ ہوتے ہوں۔ نمبر 3 اس کی اتباع اور پیروی فرض ہو۔ یہ 3 باتیں جس میں پائی جائیں وہ نبی اور رسول ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کسی شخصیت کے متعلق ایسی بات کہہ دے، یہ بھی اس میں بھی 3 وہ باتیں پائی جاتی ہیں جو انبیاء میں پائی جاتی ہیں، خواہ اس کو نبی اور رسول کا نام نہ دے تو در حقیقت وہ اس کو نبی اور رسول مانتا ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے، کیونکہ یہ 3 صفتیں ہیں ہی نبی کی۔ لوگوں کی ہدایت کے لیے نبی آتے ہیں اللہ کے نمائندے ہو کر، ٹھیک ہے، اور گناہوں سے معصوم نبی ہوتے ہیں اور انہی کی پیروی فرض ہوتی ہے، اور نا پیروی کی وجہ سے جو ہے وہ دوزخ میں جانے کا جو ہے وہ خطرہ ہے۔ اس لیے 3 صفتیں پیغمبر کی ہیں۔ جس طرح کہ دیکھیں اب جنہوں نے اس طرح کے نظریات اپنا لیے کہ 3 صفات میں سے کوئی بھی صفت جو ہے انبیاء کے علاوہ کے لیے مان لی، راہ راست سے بھٹک گئے۔ شیعہ حضرات ہیں وہ کہتے ہیں اپنے 12 اماموں کے متعلق کہ وہ بھی گناہوں سے معصوم ہیں، صغیرہ اور کبیرہ کسی قسم کے گناہ ان سے نہیں ہوتے، حالانکہ یہ نبیوں کی صفت ہے۔ تو انہوں نے ایک عقیدہ امامت کے نام سے گھڑا اور امام کو وہ منصب دے دیا جو منصب جو ہے ان کے ہاں نعوذ باللہ نبوت سے بھی بالا تر ہے۔ تو وہ امام کی وہ صفات بیان کرتے ہیں جو ایک نبی میں بھی نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ اس کی صفات کے حامل جانتے ہیں اس کو، اور یہ عقیدہ رکھنا بڑے گناہ کی بات ہے۔ اب نبی گناہ سے معصوم ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے اپنی امت کے لیے نمونہ بننا ہے، اور نبی کو دیکھ کر دوسرے لوگوں نے کام کرنے ہیں ایسے ہی جیسا کہ پیغمبر کرتا ہے۔ اب اگر پیغمبر سے گناہ ہو تو لوگوں کے لیے تو بہانہ بن جائے گا کہ دیکھو یہ نبی ہو کر گناہ کرتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہ کریں گے۔ اس لیے نبی کا گناہوں سے معصوم ہونا، نبی کا گناہوں سے پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ آگے بتایا نبی ہمیشہ مرد ہوتا ہے، عورت نبی نہیں بن سکتی۔ کوئی عورت آج تک نبی نہیں بنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کی ذمہ داریاں اور ہیں، مرد کی ذمہ داریاں اور ہیں، اور نبوت ذمہ داریوں میں سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے وہ جو ہے دنیا میں لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے، واضح نصیحت کرنا پڑتا ہے، ان کو دین بتانا پڑتا ہے، ان کے ساتھ گل مل کے رہنا پڑتا ہے، جبکہ عورت جو ہے وہ تو چھپانے کی چیز ہے، اس کے لیے گھر میں رہنے کا پردے کا حکم ہے۔ اب اگر عورت نبی ہوگی تو نبی تو ہوگی، پھر لوگوں کو مسائل کیسے بتائے گی؟ بڑے مشکلات سامنے آتی۔ اس لیے جو ہے عورت نبی نہیں ہوتی بلکہ مرد نبی ہوتا ہے، کوئی بھی عورت نبی نہیں بنائے گی۔ اور پھر بنسبت مردوں کے عام طور پر عورتوں کی فرما کہ ناقص العقل بھی ہیں، ناقص الدین بھی ہیں، کہ ان کے پاس معلومات بھی ناقص ہوتی ہیں، اور جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے جو ہے وہ عقل بھی ناقص ہوتی ہے، دین بھی ناقص ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو ہے وہ جو اختیار مرد کے ہیں وہ عورت کو نہیں ملتے۔ یہی وجہ کہ طلاق دینے کا اختیار بھی جو ہے نا مرد کو ہے، وہ عورت کو نہیں ہے۔ عورت بیچاری جذباتی ہوتی ہے اور بہت جلد کسی معاملے کے متعلق فیصلہ کرنے والی ہوتی ہے، جبکہ مرد جو ہے وہ بنسبت عورت کے عام طور پر حوصلہ مند ہوتا ہے، کوئی فیصلہ کرے تو بڑا سوچ سمجھ کر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے ایسے اختیارات جو ہے وہ مردوں کے سپرد ہے، عورتوں کے سپرد نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا جی؟ ہاں، تو نبوت سب سے اعلیٰ منصب ہے،
اس کے لیے اللہ رب العزت نے مردوں کا انتخاب فرمایا، عورتوں کا انتخاب نہیں فرمایا، کئی وجوہات کی بنا پر۔ اور جنات کے لیے بھی انسان ہی نبی ہوتے ہیں، کوئی جن نبی نہیں بنایا گیا۔ وہ جن جو ہے آگ سے پیدا شدہ مخلوق ہے، اور ان کی طبیعت کے اندر جو ہے شرارت ہے۔ اگرچہ جنوں میں نیک بھی ہیں جس طرح انسانوں میں نیک ہیں، جنوں میں برے بھی ہیں جس طرح انسانوں میں برے ہیں، لیکن بنسبت انسانوں کے جنوں میں برے لوگ زیادہ ہیں۔ اس لیے جو ہے ان کی طبیعت میں جو ہے وہ شعلہ نوائی اور گرم مزاجی ہے، جبکہ نبوت جو ہے یہ بڑا اعلیٰ منصب ہے، اس کے لیے جو ہے ٹھنڈا مزاج آدمی چاہیے، اور وہ انسان کی طبیعت میں ہے، جن کی طبیعت میں ایسی چیز نہیں ہے۔ اس لیے جن بھی جو ہے انبیاء سے آ کر دین کو سیکھا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود جو ہے جنوں کی جماعتیں آتی تھی اور آ کر دین سیکھا کرتی تھی، پھر جا کر اپنے لوگوں کو بتاتے تھے۔ آگے بتایا نبوت وہ بھی چیز ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے عطا ہوتی ہے۔ اپنی محنت سے عبادت کر کے کوئی شخص نہ نبی بن سکتا ہے اور نہ ہی نبی کے مرتبہ اور مقام کو پہنچ سکتا ہے۔ نبوت وہ بھی چیز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے ملتی ہے، اپنی محنت اور کوشش سے نہیں بن سکتی۔ کوئی آدمی کتنی ہی عبادت کیوں نہ کر لے، زیادہ عبادت کرنے سے کوئی آدمی جو ہے نبی نہیں بن جاتا۔ نبی اللہ تعالیٰ کے بنانے سے بنتا ہے، اور یہ خالص اللہ کی عطا اور خالص اللہ کا فضل ہے، اس میں انسان کے اختیار کو ذرہ بھر بھی دخل نہیں ہے۔ یہ خالص اللہ کے عطا کرنے سے عطا ہوتی ہے، انسان کی اپنی کوشش سے نہیں ملتی۔ اس لیے نبوت کسی کہتے ہیں وہ بھی ہے، کسبی نہیں ہے، یعنی خود کوشش سے نہیں ملتی۔ کوئی آدمی کتنی عبادت کر لے، اس لیے نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ نبی کا مقام رب تعالیٰ کے بعد سب سے اونچا ہوتا ہے۔ صداقت نبوت، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی رسول آئے ہیں سب برحق اور سچے تھے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ حضرت آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء سچے۔ حضرت آدم پہلے نبی ہیں، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ کے بعد کسی نئی نبوت کا تصور جو ہے وہ غلط ہے اور جھوٹ ہے اور فراڈ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آپ سچے نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں اور آخری نبی ہیں۔ دوام نبوت، دوام نبوت کے متعلق فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام وفات کے بعد بھی اپنی مبارک قبروں میں اسی طرح حقیقتاً نبی اور رسول ہے جس طرح وفات سے پہلے ظاہری حیات مبارکہ میں نبی اور رسول تھے۔ البتہ اب باقی تمام انبیاء کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے اور قیامت تک کے لیے نجات کا مدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہے۔ یہ بات بتا دی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے ہیں یہ تمام نبی اپنے دعوی نبوت میں سچے ہیں، اور ان کے فوت ہو جانے کے بعد بھی آج وہ اپنی نبوت سے معزول نہیں ہوئے، وہ آج بھی نبی اور رسول ہیں۔ ہاں البتہ بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے ان کا جو ہے ان کی شریعت منسوخ ہو گئی ہے، اب ان کی شریعت پر عمل نہیں ہوگا، عمل ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ شریعت منسوخ ہوگی تو اب وہ نبی نہیں رہے، نبی اب بھی ہیں وہ تو، لیکن عمل جو ہے اب ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام کی نیند، اس کے متعلق کہتے ہیں نیند کی حالت میں انبیاء علیہ السلام کی آنکھیں تو سوتی ہیں مگر دل نہیں سوتا، اس لیے کہ ان مبارک ہستیوں کا خواب بھی وحی کے حکم میں ہے، اور نیند کے باوجود انبیاء علیہ السلام کا کام وضو باقی رہتا ہے۔ یہ بات میں نے پہلے عرض کی تھی، رات کو سوتے وقت کی دعا جب بتائی تھی کہ نیند موت کی بہن ہے، اور نیند پر موت کا اطلاق جو ہے وہ قرآن و سنت کے اندر ہوا ہے، اس لیے دعائیں بھی وہ سکھائی گئیں جس میں جو ہے وہ اپنا رات کو سوتے وقت موت کا تذکرہ ہے، یا صبح کو اٹھتے وقت جو دعا ہے اس میں بھی موت کا تذکرہ ہے، زندہ ہونے کا تذکرہ ہے۔ تو چونکہ نیند موت کی بہن ہے اس لیے جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ موت کا لفظ بول دیا گیا۔ تو نیند جو ہے اس کے متعلق فرمایا کہ نبی کی نیند میں اور امتی کی نیند میں فرق ہے۔ عام آدمی سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ غافل ہو کے سوتا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا کہاں پڑا ہوں، اس کے جوڑ بند ڈھیلے ہو جاتے ہیں،
اب اس کی ہوا نکلی نہ نکلی اس کو کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن نبی اور پیغمبر جب سوتے ہیں تو وہ غافل ہو کر نہیں سوتے، بلکہ جو ہے ان کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل نہیں سوتا. تو اسی وجہ سے غافل ہو کر نہیں سوتے، ان کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک دن آرام فرما رہے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے اچانک اٹھے اور مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو آپ آرام فرما رہے سو رہے تھے، ابھی آپ اٹھے اور نماز پڑھنے لگے ہیں، تو وضو تو آپ نے فرمایا نہیں. آپ نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا. تو یہ ہے کہ نبی سو جائے تو غافل ہو کر نہیں سوتا، نبی کا دل بیدار ہوتا ہے اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے. چونکہ غافل ہو کر نہیں سوتے، اس لیے جو ہے نبی اگر خواب دیکھ لے تو جو خواب دیکھتا ہے وہ خواب بھی وہی کے حکم میں ہوتا ہے. اس خواب کے اندر کوئی بات کوئی حکم مل جائے تو اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. عام آدمی جو ہے غافل ہو کر سوتا ہے، اس لیے اس کا خواب بھی وہی اور حجت نہیں ہوتا. آدمی دن کے بھر جو کام کرتا ہے، عام طور پر جو معاملات کرتا ہے، رات کو وہی جو ہے عام انسان کے خوابوں میں وہی چیزیں آ جاتی ہیں. جو دن کے وقت آلو پیاز بیچتا ہے تو رات کو بھی سویا ہوا آلو پیاز بیچ رہا ہوتا ہے. ہاں جی. تو لیکن جو ہے پیغمبر کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے. تو پیغمبر خواب میں کوئی کام ہوتا ہے وہ دیکھے تو وہ واقعی جو ہے وہ حقیقت ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی اشارہ اور اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. یہی وجہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اپنے بیٹے کو جو ہے وہ دیکھا تھا کہ ذبح کر رہا ہوں ان کو، اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا. اب جو ہے صبح کو اسی حکم کو پورا کر دیا کہ اپنے بیٹے کو جو ہے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور چھری ان کے گلے میں چلا دی. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ پیغمبر کو نیند عطا فرماتے ہیں، لیکن پیغمبر کی نیند نہ ان کا وضو توڑتی ہے اور پیغمبر کی نیند ایسی ہے کہ غافل ہو کر نہیں سوتے. اسی وجہ سے ان کا خواب بھی وحی کے حکم میں ہوتا ہے اور جو ہے جو خواب میں حکم مل جائے اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا جی. نبی اور رسول جتنے بھی ہیں سب اپنے اعلان نبوت میں سچے ہیں. مسائل اور احکام، موضوع پر مسح کے احکام. یہ مسائل ترتیب بار آ رہے ہیں. ابھی تک ہم نے وضو کے مسائل پڑھ لیے، غسل کے مسائل پڑھ لیے، تیمم کے مسائل پڑھ لیے اور پاکی کے کافی سارے مسائل پڑھ لیے. آج موضوع پر مسح کے مسائل ہیں. موزہ جانتے ہیں عام طور پر جو ہے سردی کے موسم میں اس کو پہنا جاتا ہے سردی کو بچانے کے لیے. تو عام طور پر جو موزہ پہنتے ہیں ہم وہ چمڑے کا ہوتا ہے. اکثر جو ہے وہ مسجد میں نمازی حضرات جو ہیں تبلیغی جماعت والے ہیں تو انہوں نے پہنے ہوتے ہیں، بیچاروں نے بار بار وضو کرنا ہوتا ہے نا جی. اس لیے جو ہے سردی سے بچاؤ کے لیے موزے کا استعمال کرنا جائز ہے. اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے اور کئی صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود دیکھا کہ آپ جو ہے موزہ آپ نے پہنا ہوا ہے اور جب وضو کا وقت آیا تو آپ نے موزے کو اتارنے کی وجہ اس کے اوپر مسح کر دیا. اس لیے موزے پر مسح کیا جا سکتا ہے. اب اس کے مسائل بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں موزہ چمڑے کی جرابوں کو کہتے ہیں، چمڑا اس پر لگا ہوا ہے. اس پر مسح کے لیے درجہ ذیل شرائط ہے، یعنی کس موضع پر مسح کر سکتے ہیں اور کس پر مسح نہیں کر سکتے، اس کی شرائط بیان کی ہے. نمبر 1، موزہ کو مکمل طہارت کی حالت میں پہنا ہو. موزہ کو مکمل طہارت کی حالت میں پہنا ہو یعنی جس وقت پہنا ہے اس وقت جو ہے پہلے آپ نے وضو کر لے، اچھی طرح وضو کرنے کے بعد پھر اس کو پہن لے. مکمل طہارت کر کے مکمل وضو کر کے اس کو پہنا ہو. اگر مکمل طہارت نے کی ایسے ہی پہن لیا طہارت کے بغیر ہی کسی نے تو جو ہے اب اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا. مکمل وضو کرے اس کے بعد موزہ پہن لے. اب جب بھی جو ہے وضو کرے گا اس کے بعد تو پھر اس پہ مسح کرتا رہے گا. نمبر 2، موزہ اتنا اونچا ہو کہ کم از کم ٹخنوں کو چھپا لے. اتنا اونچا ہو یعنی صرف اتنا نہ ہو کہ وہ اپنا ٹخنے سے نیچے نیچے ہو. اگر تو وہ ٹخنوں سے نیچے نیچے ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وضو کے اندر پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ضروری ہے. جب پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ضروری ہے تو اب ٹخنے اگر جو ہے وہ موزے نے ڈھانپے ہوئے نہیں ہیں اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ موزے کا مسح کر لے اور ٹخنے کو دھو لے، ایسا تو ہوگا نہیں. ایک ہی عضو کو یا تو اس کا مسح ہوتا ہے یا اس کو دھویا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو دھو بھی لو، آدھے کو دھو لو آدھے کو مسح کر لو، ایسا نہیں ہوگا. اس لیے جو ہے اگر ٹخنے ننگے ہیں تو پھر اس موزے کو اتار کر پاؤں کو دھویا جائے گا. موزے پر مسح کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتنا اونچا ہو کہ اس سے کم از کم ٹخنے چھپے ہوئے ہوں تاکہ آدمی جو ہے اس پر مسح کر سکے. نمبر 3،
موزہ پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر یا اس سے زیادہ پھٹا ہوا نہ ہو. بس اوقات استعمال کی وجہ سے موزہ پھٹ جاتا ہے، اس لیے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر موزہ پھٹ گیا ہے، دیکھنا ہے کہ تھوڑا پھٹا ہے یا زیادہ. تھوڑے اور زیادہ کا فیصلہ کس چیز سے ہوگا؟ اسی چیز سے کہ 3 چھوٹی انگلیاں ہاں جی جو ہے اس سے کم پھٹ گیا ہے تو یہ قابل برداشت ہے، اس پر مسح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. زیادہ پھٹ گیا ہے تو یہ قابل برداشت نہیں ہے، اب اس پر مسح نہیں ہو سکتا. پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیاں لیکن اس کے برابر یا اس سے زیادہ پھٹا ہوا نہ ہو. اگر اس سے زیادہ پھٹا ہوا ہے آپ اس پہ مسح نہیں کر سکتے، آپ اس کو اتار کر پاؤں کو دھویا جائے گا. چونکہ تھوڑی 3 انگلیوں سے کم پھٹن ہے، اس سے بچنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. جو آدمی اکثر موزے پہنتے ہیں موزے استعمال سے پھٹ جاتے ہیں، تو اتنا پھٹ جانا قابل استعمال ہے اور اس پر مسح ہو جائے گا. نمبر 4، موزہ اپنی موٹائی کی وجہ سے پنڈلی پر ٹھہرا رہے، لہذا جو جرابیں ربڑ کی وجہ سے پنڈلی سے لپٹی رہیں تو ان پر مسح جائز نہ ہوگا. موزہ خود بخود ٹھہرا رہے، کسی چیز سے اس کو باندھا نہ گیا ہو، یہ مطلب ہے. پنڈلی پر خود بخود ٹھہرا رہے. اگر اس کو کسی چیز سے رسی سے باندھا گیا یا اس کو الگ ربڑ ڈالنی پڑی، جس طرح کے جرابوں پر جو ہے وہ ربڑ ڈالتے ہیں، اوپر والے سے ربڑ ڈلی ہوتی ہے، اس نے قابو کیا ہوتا ہے جرابوں کو. اگر اس طرح کی چیز ہے یعنی اپنا اس کو کسی چیز سے باندھا گیا ہے موزے کو، اس پر مسح نہیں ہوگا، خود بخود پاؤں پر ٹھہرا ہوا ہو. نمبر 5، جو موزے کو زپ لگی ہوئی ہوتی ہے نا وہ باندھنے کے حکم میں نہیں ہے. وہ جو زپ اس لیے ہے نا، زپ کھلتی ہے تو پاؤں اندر داخل کر لیتے ہیں، بعد میں بند کر لیتے ہیں، وہ سلائی کے حکم میں ہے، تو وہ باندھنے کے حکم میں نہیں ہے. نمبر 5، موزہ اتنا موٹا ہو کہ اس پر پانی گرائیں تو پانی اس میں اتر کر پاؤں تک نہ پہنچ سکے. یعنی اتنا موٹا ہو. اگر اتنا موٹا نہیں ہے، موزے کے اوپر پانی گرائیں تو موزہ جو ہے اس کے اندر سے پانی ہو کر نیچے پاؤں تک پہنچ جائے، پاؤں گیلا ہو جائے، اس پر مسح نہیں کر سکتے. اتنا موٹا ہو کہ اوپر گرائیں تو اب جو ہے پاؤں کا جو پنجہ ہے، جسم ہے پاؤں کا، اس کے اوپر جو ہے وہ پانی نہ پہنچے بلکہ موزے کے اوپر رہے. اگر اتنا موٹا ہے پھر مسح کر سکتے ہیں، اتنا موٹا نہیں ہے تو پھر اس پر مسح نہیں کر سکتے. آگے کہتے ہیں کہ نمبر 6، موزہ اتنا موٹا ہو کہ اس کو پہن کر بغیر جوتے پہنے 2 میل پیدل چلے تو نہ پھٹے. اتنا موٹا ہو پھر مسح ہو سکتا ہے کہ کم از کم اس کو پہن کر آدمی 2 میل پیدل چل سکے تو پھر بھی نہ پھٹے. 2 میل پیدل چلے تو پھر بھی نہ پھٹے. اتنا مضبوط ہو، اتنا موٹا ہو تو اس پر مسح ہو سکتا ہے. جو پتلا بھی 1 بازار ہی پیدل چلے گے تو پھٹ جائے گا، اس پہ مسح نہیں ہو سکتا. بات سمجھے نا جی. کہتے ہیں مذکورہ شرائط اگر جرابوں میں پائی جائیں، یہ جو بات ہے نا موزے کی چمڑے کا بنا ہوا ہے، کہتے ہیں مذکورہ شرائط اگر جرابوں میں پائی جائیں تو وہ کہنے میں تو جرابیں ہوں گی مگر در اصل موزے ہوں گے، لہذا ان پر مسح درست ہوگا. یعنی اتنی موٹی جرابیں ہیں کہ جن میں ساری شرائط پائی جاتی ہیں. اوپر پانی ڈالو تو نیچے پاؤں تک نہ پہنچے، اتنی موٹی جراب ہے. اتنی موٹی ہے کہ پاؤں پہنو اور پہننے کے بعد آدمی پیدل جوتا پہنے بغیر 2 میل چل سکے تو نہ پھٹے. اتنی موٹی ہے تو ٹھیک ہے، خود بخود پاؤں پہ ٹھہری ہوئی ہو، کسی چیز سے اس کو باندھا نہ گیا ہو. یعنی یہی صفات اگر جرابوں میں پائی جاتی ہیں اسے ہم اونی موزے کہیں گے، ان پر مسح کرنا جائز ہے. لیکن جو عام ہم جرابیں پہنتے ہیں سردیوں کے اندر، یہ نائلون کی جرابیں 20 50 60 100 روپے کی لے کر، اس پر مسح جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بیچاری جو ہے پہن کر ہم 2 محلے بھی پیدل نہیں چل سکتے، یہ پھٹ جائیں گے. اس کے اوپر پانی پھینک دیں گے تو نیچے پاؤں تک پہنچ جائے گا، تو یہ اس میں مضبوطی نہیں ہے، اس لیے موزے کے حکم میں نہیں ہے. ان کو پہن کر ان پر مسح نہیں ہو سکتا. جو آدمی ان کو پہن پر مسح کرے گا اس کا وضو نہیں ہوگا، جس کا وضو نہیں ہوگا اس کی نماز نہیں ہوگی. بات سمجھ آ گئی؟ جس کا وضو نہیں ہوگا اس کی نماز ہے. اپنی نمازوں کو مشکوک نہیں کرنا چاہیے، اپنی نمازوں کو مقبول نمازیں بنائیں. نماز تو آدمی پہلے جو ہے لوگ بہت کم پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی نمازوں کو ضائع ہونے سے بچائیں. مسح کرنا ہے، مسح کرنے کا شوق ہو تو موزہ پہن لیں. مسح کرنے کا شوق ہو تو موزہ پہن لیں. تو اگر موزہ نہ ہو تو پھر پاؤں کو اپنا دھو لیں اور جو ہے پھر مسح کی طرف نہ آئیں پتلی جرابیں پہن کر. طریقہ مسح یعنی موزے پر مسح کرنا کیسے ہے اس کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ ہاتھ گیلا کر کے پاؤں کے اوپر والے حصے پر انگلی سے شروع کر کے
تو ہاتھ کو پنڈلی کی طرف لے آئیں تو مسح ہو جائے گا. یعنی اپنے ہاتھ کو گیلا کر کے یا اپنے موزہ پہننا ہے, جہاں پاؤں کی انگلیوں پر اس طرح رکھ لیں موزے کے اوپر, آپ اس کو جو ہے نا اس طرح پنڈلی کی طرف کھینچ لیں اس طرح, جہاں تک کہ موزے کے اوپر آپ کے پانی کی لکیریں بن جائیں. جب پانی کی لکیریں بن جائیں گی سب مسح ہو گیا. یہ مسح کا طریقہ ہے. بس اس کو نیچے سے مسح کرنے کی ضرورت نہیں, دائیں سے بائیں سے مسح کرنے کی ضرورت, صرف پاؤں کے اوپر پنجے کے اوپر اس طرح انگلی رکھے, ہاتھ گیلا کر کے اس کو پنڈلی کی طرف لے آئیں جہاں تک کہ موزے پر پانی کی لکیریں بن جائیں تو مسح ہو گیا. فرض مقدار یعنی کم از کم جو ہے اللہ کا بھلا کرے اپنا مسح کی مقدار فرض کتنی ہے. کہتے ہیں مسح کی فرض مقدار یہ ہے, ہاتھ کی 3 انگلیوں کو موزے کے اوپر والے حصے پر لگائے. کم از کم اتنا مسح پاؤں کا ہونا ضروری ہے, 3 انگلیوں کی مقدار تک, کیونکہ 3 انگلیاں جو ہے ہاتھ یہ اعلیٰ مسح ہے, اس کے ذریعے موزے پر مسح کیا جاتا ہے. اور ہاتھ کی کل انگلیاں کتنی ہیں؟ 5. 3 کتنی ہوگی؟ یہ ہاتھ کی اکثر انگلیاں ہیں. 2 تو ہے نا آدھے سے کم, 3 کے ہیں آدھے سے زیادہ. یہ اب ہاتھ کا اکثر حصہ ہو گیا. جو اکثر حصہ ہوتا ہے نا وہ کل کے حکم میں ہوتا ہے. تو اصل تو یہی ہے کہ ہم پورے ہاتھ کے ساتھ مسح کریں. کوئی عذر کوئی مجبوری ہے, اگر 3 انگلیوں کے برابر بھی ہم نے پاؤں کے اوپر جو ہے مسح کر لیا تو مسح ہو جائے گا, اور جو ہے اب نماز پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. نواقض مسح, نواقض ناقص کی جمع, یعنی کون سے ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے موزے پر مسح کیا ہوا ہو تو وہ ٹوٹ جائے گا. جس طرح وضو ٹوٹ جاتا ہے اس طرح مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو مسح کیسے ٹوٹتا ہے اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اپنا نواقض مسح میں سے پہلی چیز ہے موزہ اتارنا. ایک آدمی ہے, اس نے اللہ آپ کا بھلا کرے موزے پہنے ہوئے تھے اور اس پر مسح کر رہا تھا, تو لیکن اچانک ایسا ہوا کہ اس نے اپنے زپ کھول کر موزے کو اتار دیا. جو ہی موزے کو اتارے گا مسح ٹوٹ گیا. مسح ٹوٹ گیا تو اس سے خود بخود کیا ہو جائے گا؟ مسح ٹوٹ گیا. اب اس کے لیے جا تو جلدی جلدی جو ہے اپنے پاؤں کو دھو کر دوبارہ موزے کو پہن لے. اگر نہیں پہنے گا تو پھر اب جب نئی نماز کا وقت آئے گا اب اس کو دوبارہ پھر جو ہے مکمل وضو کر کے دوبارہ موزے پہننے پڑے. جو ہی اس نے موزے کو اتار دیا مسح اس کا ٹوٹ گیا. نمبر 2, مدت گزر جانا, یعنی موزے پر مسح کی جو مدت ہے اگر وہ مدت گزر جائے, اگر وہ وقت گزر جائے تو وقت سے گزر جانے کے بعد خود بخود مسح ٹوٹ جاتا ہے. اب جو ہے اس پر مسح مزید نہیں کر سکتا, جو ہے اب پاؤں سے موزے کو اتار کر پاؤں کو دھونا ضروری ہے. اب وہ مدت ہے کتنی آگے بیان کر رہے ہیں. جی دیکھو, یہ موزے کو اتارنا بھی اس کی تفصیل اس نے بیان کر دی کہ ایک موزہ اتار دیں. موزہ اتارنا تفسیر بیان کر دی اس کی. موزہ اگر ایک موزہ اتار دیں یا کم از کم ایک پاؤں کی ایڑی باہر نکال لیں تو مسح ٹوٹ جائے گا. یعنی اگر دونوں موزے نہیں اتارے, ایک موزے کی ہی ایڑی ہم نے باہر نکال لی ہے, اب دونوں پاؤں کا مسح ٹوٹ گیا ہے. کیونکہ اب ایسا تو ہوگا نہیں کہ جس کا جو ہم نے باہر نکال لی ایڑی وہ اس کو دھو لے دوسری پر مسح کر لیں. ایک ہی عضو پر جو ہے مسح اور غسل جمع نہیں ہوتے, یا تو مسح کرنا ہے یا دھونا ہے. تو اس طرح نہیں ہوگا بھی آدھے پر یا ایک پاؤں پر مسح کر لیں ایک کو دھو لیں, بلکہ دونوں کو اتار کر اب جو ہے دھونا پڑے گا. مدت گزر جانا, تو کہتے ہیں مدت سے کیا مراد ہے, مدت کتنی ہے؟ تو اگر آدمی مسافر ہے اس کے لیے حکم ہے کہ 3 دن 3 رات تک مسح کر سکتا ہے. اگر آدمی مقیم ہے, اپنے گھر میں اپنے علاقے میں رہ رہا ہے, تو موزہ پہن لیا اس نے سردی کی وجہ سے یا کسی اور ضرورت سے, اب 1 دن 1 رات مسح کر سکتا ہے. یعنی 24 گھنٹے مقیم مسح کر سکتا ہے, 3 دن 3 رات مسافر کر سکتا ہے. اب اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھ لیں, تھوڑا سا کیا کہ مقیم آدمی 24 گھنٹے مسح کر سکتے ہیں, یعنی 1 دن 1 رات تک مسح کر سکتا ہے. 24 گھنٹے کب سے شمار ہوں, کب سے شمار ہوں گے؟ مثلا دیکھیں سردی کا موسم ہے, آپ مسجد میں آئے, آپ نے ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا, پاؤں دھوئے, اس کے بعد آپ نے موزے پہن لیے. تو اب آپ نے موزے پہن لیے, آپ کا وضو بالفرض یہ ظہر والا وضو جو آپ نے کیا یہ مغرب تک برقرار رہا. مغرب کے وقت آپ کو دوبارہ جو ہے وضو کرنے کی نوبت پیش آئی ہے. اب جب آپ مغرب کے وقت وضو کریں گے تو پہلی مرتبہ مسح کب کر رہے ہیں؟ ہم مغرب کے وقت کب کر رہے ہیں؟ مغرب کے وقت. موزے پہننے کے بعد مسح کی نوبت کب آئی ہے؟
مغرب کے وقت، تو اگلے دن کے مغرب تک آپ مسح کر سکتے ہیں۔ یعنی جس وقت آپ نے موزے پر مسح کی ابتدا کی ہے نا، اس ابتدا سے 24 گھنٹے مراد ہیں، موزہ پہننے سے مراد نہیں ہے۔ اگر آپ نے زور کے وقت پہنے، آپ کا وضو ویسے ہی عشاء تک برقرار رہا، عشاء کے وقت آپ کا وضو ٹوٹ گیا، اب آپ جب عشاء کے وقت وضو کرنے لگے، آپ نے پہلی مرتبہ مسح عشاء تک کیا ہے، اگلے دن کی عشاء تک آپ مسح کر سکتے ہیں۔ یعنی جس وقت آپ نے پہلی مرتبہ مسح کیا نا، اس وقت سے 24 گھنٹے مراد ہوں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگر عشاء کے وقت مسح کیا ہے تو کل کو جب عشاء کی نماز پڑھیں گے تو اس وقت موزے کو اتار دیں گے، اتار کر جو ہے پاؤں کو دھوئیں گے، یعنی وضو کریں گے مکمل، اس کے بعد جو ہے دوبارہ پھر موزہ پہن کر جو ہے مسح کر سکتے ہیں۔ مسنون دعا، مسنون دعا ہر سبق کے آخر میں ایک مسنون دعا آتی ہے، تو یہاں مسنون دعا ذکر کی گئی، جب کوئی نقصان پہنچے تو یہ دعا پڑھی جائے۔ کسی آدمی کو کوئی نقصان پہنچ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آفت آ جائے، اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ کون سی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب قرآن کریم میں اس کے متعلق فرمایا گیا وَإِذَا، مومنوں کے متعلق وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیہِ رَاجِعُونَ، کہ مومنوں کو جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیہِ رَاجِعُونَ۔ تو مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کسی کے انتقال کی خبر سننا بھی ہے۔ یہی وجہ کہ جب فلاں پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی فوت ہو گیا تو فوراً کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیہِ رَاجِعُونَ۔ تو اب بہت سے لوگ یہ بات سمجھتے ہیں شاید کہ اس کا تعلق صرف کسی آدمی کے فوت ہونے کے ساتھ ہے۔ نہیں، فوت ہونا بھی ایک مصیبت ہے، فوت ہونا بھی ایک پریشانی ہے۔ کوئی بھی پریشانی انسان کو لاحق ہو جائے تو اس پر جو ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیہِ رَاجِعُونَ پڑھنا چاہیے۔ تو یہ قرآن پاک نے بتا دیا وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جب بھی کوئی مصیبت آئے مومن لوگ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیہِ رَاجِعُونَ، یعنی اِنَّا لِلَّهِ، بے شک ہم اللہ ہی کی مخلوق ہیں، وَإِنَّا إِلَیہِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم نے اللہ ہی کے پاس واپس جانا ہے۔ یہ اس کا معنی ہے۔ تو اس کو دعا ہے، اور اس کو کثرت کے ساتھ جو ہے آدمی جب بھی کوئی اس طرح کا موقع آئے پریشانی والا تو اس کو پڑھنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ دعاؤں کی برکات اپنی ہوتی ہیں، اور اس پر پھر جو ہے جو اجر مرتب ہوتا ہے تو اس کی شان اپنی ہے۔